ویسے ایک بات کی معذرت ہے، مجھے اور تھوڑا جلدی آنا چاہیے تھا، کچھ دیگر مصروفیت کی وجہ سے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اور بچوں کا پروگرام بھی جو ہوا ہے میں امید کرتا ہوں کہ بہت اچھے انداز میں ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات کو بنایا ہے، یہ جو پوری کائنات باقی ہے اور قیامت تک جو باقی رہے گی، اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں۔ دو چیزوں پر اس پوری کائنات کی بقا ہے اور چلنا ہے۔ تو ایک باقی رہنے کی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان اور ایمان والے جب تک اس دنیا میں رہیں گے، دنیا باقی رہے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة في الارض حتى يقال اللہ اللہ۔ روئے زمین پر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ یعنی ایمان والے اور مسلمان جب تک باقی رہیں گے تب تک پوری دنیا باقی رہے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی بقا کی وجہ ایمان ہے۔ تو دنیا ایمان کی وجہ سے باقی ہے۔ اب اس دنیا کا نظام کا جو چلنا ہے، اس میں ظاہر ہے سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دنیا کے نظام کے چلنے میں سدھار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے شروع سے دونوں چیزوں کو پیدا فرمایا تھا، حق ہے تو باطل ہے، اچھائی ہے تو برائی بھی ہے، ظلم ہے تو انصاف بھی ہے۔ تو دونوں طرح کی چیزیں شروع سے اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، یہ چل رہی ہیں اور قیامت تک چلتی رہیں گی۔ یہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی حکمتوں پر یہ چیز ہے کہ دونوں چیزیں ہیں اور دونوں چیزیں چلے گی۔ اب پورے کائنات کے نظام، پوری کائنات کا جو نظام ہے، وہ نظام سلامتی کے ساتھ چلے، اس کے لیے علم ہے۔ اگر دنیا میں علم نہ ہو تو پھر پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، کوئی کسی کا حق نہیں پہچانے۔ جب علم آتا ہے، خصوصاً نبوت والے علم میں یہ تاثیر ہے، یہ تاثیر ہے کہ وہ ہر حق والے کا حق بتاتی ہے۔ اور جب نبوت والا علم بندہ حاصل کرتا ہے تو ہر حق والے کا حق پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے میرے اللہ کا حق ہے، میرے اللہ کا مجھ پر کیا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ؟ اے معاذ، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا حق ہم پر یہ ہے، ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ ہم اللہ ہی کی، اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اپنی عبادت میں اور اپنے سر کو جھکانے میں، اپنے ماتھے کو ٹیکنے میں ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہمارا سر اور ہماری پیشانی ایک اللہ کے آگے جھکے گی، اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جھکے گی۔ یہ حق ہے۔
اور اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے جو اس کی ایسی عبادت کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو ان بندوں کو اللہ عذاب نہ دے۔ جب بندے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو اللہ بھی ان بندوں کو قیامت میں عذاب نہیں دیں گے۔ تو اس علم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے، اور